اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل۔ جیسا کہ تمام ناظرین کو بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ماہ اضحیٰ کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تمام مومنین کی خدمت میں حسین چینل کی جانب سے اس ماہ اضحیٰ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ اضحیٰ کی شروعات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز العلماء حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت اس ماہ اضحیٰ کے حوالے سے ہم سے بات کریں گے اور مومنین میں جو اس ماہ اضحیٰ میں کس طریقے سے ہمیں کووڈ-19 اور کووڈ پینڈیمک کو دیکھنا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کو منانا ہے، جس طریقے سے اس کے مقصد کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، ان سبھی باتوں کے لیے ہم اس وقت زحمت دے رہے ہیں ممتاز العلماء حجت الاسلام والمسلمین سیف عباس نقوی صاحب قبلہ کو۔ آئیے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی تمام ناظرین کی خدمت میں یہ جو ہمارے ایام اضحیٰ ہیں، جس میں ہم 2 مہینے 8 دن تک اپنے گھروں میں صف اضحیٰ بچھائیں گے جی اور الحمدللہ کہ استقبال اضحیٰ کے عنوان سے ہم لوگ جو تیاری کر رہے ہیں بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، ہم اپنے وقت زمانے کے امام وقت ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگ جو اہتمام عزاداری کا کر رہے ہیں، جو پرسہ پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ قبول فرمائیں جی اور شہزادی ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ جیسا کہ آغا اس وقت کووڈ-19 کا سایہ بنا ہوا ہے، پچھلے سال بھی جس طریقے سے مجالس اعضاء میں کسی نہ کسی طریقے کی دقت تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن نہیں تھی کہ سوشل ڈسٹینس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے سبھی جگہ مجالس کا سلسلہ جاری تھا، آن لائن جس طریقے سے لوگوں نے شرکت کری ہے، اس سال بھی کیا اسی طریقے سے ہوگا، اسے بیان کر دیں۔ اس کووڈ-19 کے دور میں کس طریقے سے ہمیں عزاداری کو کہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے یا پرسہ دینا ہے، یہ بھی بیان کر دیں۔ کہ دیکھیے کورونا مہاماری بالکل صحیح کہ بھئی مہاماری چل رہی، پوری دنیا کو ہی اپنے قبضے میں لیے ہوئے، یہ بات فیکٹ ہے۔ جی کس طریقے سے اس میں موتیں ہوئی ہیں، جی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں، کہ کئی لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے جی اور پوری دنیا میں جی کئی ملین چلے گئے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ یقیناً ہم کو احتیاط کرنا ہے، ہم کو جو گائیڈ لائن WHO کی اور جو ہمارے ملک کی حکومت کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جی سوشل ڈسٹینسنگ، جی ماسک، سینیٹائزر، ہاتھ دھونا، اس کو کرنا ہے، جی یہ بات بالکل فیکٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، وہ مجھے کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جب کسی بھی فرقے کا پروگرام ہو یا وہ ہو، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، کسی بھی فرقے کا ہو، جب کوئی مذہبی معاملہ آتا ہے تو گائیڈ لائن جو ہے سخت کر کے اور کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی سیاسی پروگراموں کا معاملات آتے ہیں جی ویسے ہی کورونا بھی بھاگ جاتا ہے اور گائیڈ لائن کی دھجیاں بھی اڑ جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ بازار اسی طرح چل رہے ہیں، ٹورسٹ پلیس کھول دیے گئے ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم آیا یا کاوڑ یاترا ہو، جی سب کو کورونا یاد آنے لگتا ہے۔ عید کی نماز کورونا یاد آ گیا، جی جمعے کی نماز کورونا یاد آ گیا۔ حالانکہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی مسلک کا آدمی ہے، اگر وہ اپنی پوجا استھل اور دھارمک جگہ پہ جائے گا جی تو جہاں وہ 4 شبد اپنے لیے پرارتھنا کرے گا تو وہاں 2 شبد ملک کے لیے اور 2 شبد کورونا وبا ختم ہونے کے لیے بھی پرارتھنا کرے گا۔ اچھا، یقیناً سمجھ گئے؟ جی لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ جی اب دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پچھلے 1.25 سال سے جی ہمارے کے یہاں جو مجالس ہیں وہ آن لائن چل رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی عشرہ، جی آپ کو یقین نہیں آئے گا جس طریقے سے ہم نے لوگوں کو دیکھا۔ جی عاشورے کے دن ہم کچھ نہیں کر پائے،
حالانکہ وہ دور کہ جب دشمن امام حسین کا دور تھا، متوکل جیسوں کا دور تھا، اس وقت بھی عشرے میں جتنا ہو گیا تھا گزشتہ عشرے میں اتنا ماتم بھی نہ کر پائے. یقیناً. آپ ہی کے چینل کے ذریعے سے جی یہاں دن میں مجلس منعقد کر لی، بھائی پڑھ دی، جی آن لائن لوگوں نے سن لی، انہوں نے کیا سب آن لائن. کیونکہ بہرحال یہ بات فیکٹ ہے کہ کورونا سے بچنا بھی ہمیں انہی نے بتایا ہے، ہماری شریعت نے بتایا ہے یقیناً. کہ ہم اگر ہمارے پاس ڈاکٹر کی کوئی ایڈوائز ہے، جی اگر ڈاکٹر ہم سے کچھ کہتے ہیں جی تو ہمارے لیے وہ کمپلسری ہے. جی. جیسا کہ آگا بھی آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی مذہبی پروگرام ہوتا ہے تب لاک ڈاؤن پہ یا جس طریقے سے سوشل ڈسٹینس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ کوئی سیاسی پروگرام ہوگا تو اس میں نہیں دیکھا. ابھی حال ہی میں بھی کئی ایسے پروگرام دیکھے گئے ہیں جو نیوز چینلز پہ آئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا، میں ایک بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے ابھی کہہ دی. جی بھائی دیکھیے، کوئی بھی سیاسی پروگرام چھپا نہیں ہے، میڈیا میں سب آ جاتا ہے. میں کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک سمودائے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا جنرل ہوں. بات ہو گئی ہے. جی تعصب کی نہیں بات ہے کہ سب اپنے پروگرام کر رہے ہیں، تب سب کو جو ہے کورونا دکھائی نہیں دیتا. تو کیا یہ بات کورونا سے طے ہے کہ کورونا جو ہے وہ پولیٹیکل پروگرام میں نہیں جائے گا، اس کی انٹری نہیں ہے، اور ریلیجس پروگرام میں، دھارمک مذہبی پروگرام میں کورونا کی انٹری ہوتی ہے؟ جی اگر یہ بات معلوم ہے ہم کو تو بھیا بتا دو. مذہبی جو پروگرام ہوں گے کسی بھی مذہب کے ہوں گے، کہا اس کو نہیں کرو، وہاں کورونا آ جائے گا. اور جو پولیٹیکل پروگرام ہے تو کیا یہ جو کورونا ہے یہ مذہبی پروگرام سے بہت زیادہ چڑھتا ہے، اس لیے آ کے سب کو بیمار کر دیتا ہے، اور سیاسی پروگرام سے اس کا بڑا لگاؤ ہے لہٰذا وہ نہیں آتا ہے کورونا؟ یہ بات تو کلیئر ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیے یہ بات تو چھپی ہے ہی نہیں، چھپی ہے ہی نہیں. اب جیسے آپ ابھی اشارہ کر رہے تھے تو ایک نہیں، سب پارٹیوں کے پروگرام چل رہے ہیں، جی دھرنا، پردرشن، پنچایت کے چناؤ، سارے چناؤ سب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے. کورونا بازاروں میں بھی آ رہا ہے، جام لگا ہے، بھیڑ بھری ہوئی ہے. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کورونا جو مہاماری ہے، اور ہم اپنی جہاں تک بات کریں، اسلام کی بات کریں، اسلام کا انسٹرکشن سنیے آپ. جی اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ ہمارے لیے ہماری عبادتیں، ہماری عزاداری، ہمارے لیے غم منانا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہم کو اللہ کی طرف سے حکم کیا دیا گیا کہ بھیا اگر آپ بیمار ہیں، پانی سے آپ وضو کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے تو آپ تیمم کر لیجیے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو پرابلم ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے. اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں پرابلم ہے تو لیٹ کے نماز پڑھ لیجیے. اگر روزہ رکھنے میں پرابلم ہے تو روزہ چھوڑ دیجیے آپ. تو اللہ نے ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہمیں سیکیور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی عبادتوں کو ہمارے اوپر سے ہٹا لیا. اللہ نے عبادت ہٹا دی کہ روزہ تم نہیں رکھو. یعنی اگر انسانی جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے کسی وجہ سے بالکل تو ہم کو روکا گیا. ہمارے لیے سب سے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے لیے دو لوگوں کی گائیڈ لائن کمپلسری ہے. اچھا، وہ کون ہے؟ کمپلسری ہے دو کی گائیڈ. یا ہمارا مرجع جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس نے جو کہہ دیا جی اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس کی بات کو ہمیں مارنا ہے. جی اور یا ہمارا ڈاکٹر. اچھا، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ نہیں تو روزہ نہیں رکھنا، بالکل نہیں رکھنا. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو جو ہے نماز بیٹھ کے پڑھنا ہے جی تو پھر ہمیں نماز بیٹھ کے پڑھنا ہے. چونکہ ڈاکٹر کے لیے اسلام کی خصوصیات اور کوالٹی کو سمجھیے. اسلام وہ دین ہے جو فقط یہ نہیں چاہتا کہ تم ہماری فرما برداری کرو. اسلام سب سے پہلے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، خود مسلمان کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. پھر اسلام جو ہے انسانیت کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، پوری انسانیت کی بات کرتا ہے. پھر اسلام جو ہے
وہ بات کرتا ہے پورے سماج کی، معاشرے کی بات کرتا ہے، جی بہتری کی بات کرتا ہے. تو اس لیے اسلام میں تو بہت پابندیاں ریسٹرکشنس ہیں. لہذا ہمارا یہی ہر ایک سے عزادار سے یہی ہے کہ بالکل ہم دل کھول کے عزاداری کریں گے، ہم خوب عزاداری کریں گے، ہم خوب مجلسیں کریں، ہم خوب جلوسوں میں شرکت کریں. لیکن ہمارے لیے جو احتیاط بتائی ہے ڈاکٹروں نے کہ کورونا وبا کے، اور یہ چیز ایسا نہیں کہ کوئی مذاق کر رہا ہے. جی لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں مرے ہیں، ملینز وہ پورے ورلڈ میں ہو چکے ہیں مرنے والوں کی تعداد. تو اس لیے ہم کو اس کو احتیاط کی منزل میں رکھنا ہے، ہمیں اپنی جان کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور عزاداری بھی خوب کرنا ہے، خوب کرنا ہے. دوسرے مذاہب میں جو عزاداری کی اہمیت ہے وہ بھی آپ بیان کر دیں کہ کس طریقے سے منائی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو وہ سمجھتے ہیں. یہ بات آپ نے جو بھی کہی ہے، جی اب کی جو ایک لیٹر آیا تھا اور کافی ہنگامہ میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، جی اس میں یہی ایک چیز تھی کہ جو عزاداری ہے، جو امام حسین کا غم ہے، اس غم کی آپ امپورٹنس کو سمجھیں، اس غم کی آپ اہمیت کو سمجھیں. یہ امام حسین کی جو شہادت پہ ہم غم مناتے ہیں، یہ شہادت کو صرف ان کی ہم نے فالو نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، شیعہ ہیں. جی گاندھی جی نے کیا کہا یقیناً. امام حسین کی شہادت کے اور ان کے بارہ صاحب کے بارے میں؟ جی پوچھئے جو ہسٹری والے. جی رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا، جی نیلسن منڈیلا نے کیا کہا، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات جی جو دنیا میں ایک نمونہ بنی ہوئی ہیں، انہوں نے امام حسین کو کہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے قربانی پیش کی ہے وہ پوری دنیا میں انسانیت کو بچانے کے لیے ایک ماڈل ہے. انہوں نے انسان کو انسان بن کے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. انہوں نے انسان کو شجاعت بہادری کے لیے وہ کیلشیم دیا ہے. جی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان ہے ذرا سا دیکھا اس نے اور ڈر جائے گا، لیکن امام حسین کے اصحاب کو اگر آپ دیکھیے، امام حسین جو ہیں امام ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ تو کوالٹیز ہیں کہ یہ بھائی اتنے امپورٹنٹ فیملی سے ہیں، اتنے اہم ہیں، یہ ہے یہ. لیکن جون، لیکن جناب حر، لیکن جناب وہب، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر، یہ لوگ تو نہیں ہیں. جی آل رسول، اولاد رسول تو نہیں ہے. جی یہ لوگ تو کچھ دن پہلے آئے ہیں. انہوں نے کیا جذبہ پیش کیا؟ جو جناب عباس کا جذبہ تھا، جو حضرت علی اکبر کا جذبہ تھا، جو قاسم ابن حسن کا علیہ السلام کا جذبہ تھا، وہی ان اصحاب کا جذبہ تھا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے یہ میسج اور پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم حق کے اوپر ہو تو پھر کبھی نہ ڈرنا، اور جب تم حق پہ رہو گے تو دنیا لاکھ کچھ سمجھے تم ہمیشہ کامیاب ہو کے سکسیس رہو. اس کا پروف آج آپ دیکھ لیجئے، جی پروف اس کا آپ دیکھیے. یقیناً. کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ہوتا کو بھئی وہ تو تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے. اب مجھ سے کوئی کہے ارے مولانا صاحب یہ تو کتابوں کی باتیں ہو، کیسے کسی ظالم کے سامنے رکا جاؤ، ٹھہرا جائے. تو ہم پروف دے رہے ہیں، اور پروف کیا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، جس کے پاس اسلحہ تھا، جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس منصب تھا، جس نے امام حسین کو شہید کر دیا، جس نے امام حسین کی اولاد کو شہید کر دیا، جس نے امام حسین کے اصحاب کو شہید کر دیا، جس نے امام حسین کے اعزاء اور جو خواتین تھیں ان کے سامان کو چھین لیا، ان کو بے مقنا و چادر کر دیا، ان کے خیموں کو جلایا، سب کچھ اس نے کر دیا تھا. لیکن آج کیا کر رہا ہے؟ یقیناً. آج وہ مٹ گیا دنیا سے، اور امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. آج امام حسین انسان کے، صرف ایک شیعہ فرقے نہیں،
انسان کے دلوں پہ حکومت کر رہے یقیناً. ہیں. گاندھی جی شیعہ نہیں تھے, رابندر ناتھ ٹیگور شیعہ نہیں تھے. جی اسی طریقے سے سکھ, عیسائی, ہر فرقے کا, جو ہر فرقے کا گائیڈ کرنے والا ہے, جی جو ہر فرقے کا رہنما ہے, ان تمام فرقے کے رہنماؤں نے اگر کسی نے شکشا اور تعلیم لی ہے تو وہ امام حسین سے لی ہے, کربلا سے لی ہے. یقیناً. یعنی کہ دین کی اصلاح کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا اور کربلا کا رخ کیا, تو اس سے قیامت تک کے لیے انہوں نے حق و باطل کا فرق بتا دیا اور انسانیت کے لیے میسج دیا. میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جی اور یہ ایک میں اشارہ بہت دور تک کا کر رہا ہوں, سمجھ گئے, کہ آپ اپنے کو ویٹ کیجئے, اپنا ویٹ کریں آپ کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اگر حق پر ہیں تو کسی سے نہیں ڈری, جی اگر حق کے اوپر ہیں تو پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, چونکہ حق کامیاب ہوتا ہے, حق جیتتا ہے, حق فتح فاتح, جی اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یقیناً. اگر جیسا کہ بچے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور میں چاہوں گا ان کی اصلاح کے لیے مراسم عزاداری کو بھی آپ بیان کر دیں جس سے بچے مستفید ہو سکیں. دیکھیے, یہ ہم مراسم عزاداری جو ہیں, جی اس لفظ مراسم کو ہٹا دیں. اچھا. ہاں, رسمیں تو ہمارے کیا ہوتی ہیں, جی یہ رسم ہے, وہ رسم ہے, وہ رسم ہے, ٹھیک ہے, ہٹا دو, کر لو, نہیں کر لو, اس خاندان میں, اس خاندان میں. جی جی عزاداری کے متعلق جو چیزیں ہو رہی ہیں, جی ٹھیک ہے, وہ سب ارکان عزا ہیں, اچھا. پارٹ آف عزا ہیں. یعنی اسے مراسم نہیں کہیں گے. ہاں, ہم کہتے ہیں یہ سب عزاداری کے سلسلے میں یہ بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیے, آپ ان چیزوں پہ توجہ فرمائیے کہ مجلسیں بہت سی ہوتی ہیں, جی ٹھیک ہے, بلکہ ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں, میں اپنے ناظرین کو ایگزامپل دے دوں. دیکھیے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ رونا کسی کا, کوئی دنیا سے چلا جائے اور وہ رو نہیں رہا ہے, شوق ہو گیا, رو نہیں رہا ہے, تو جب وہ شوق ہو گیا تو کہا جاتا ہے اس کو رلاؤ. اچھا. رلانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے, رلانے کی تدبیریں اور کوششیں کی جاتی ہیں. جی تو رلانے کے سلسلے میں, اظہار کرنے کے سلسلے میں جی بہت سی چیزیں گئی ہیں. اب میں اگزامپل دے رہا ہوں. جی مثلاً آج جو تابوت برآمد ہوتے ہیں, مثلاً شہزادے علی اصغر کا گہوارہ, جی آج یہی ایک بات آپ نے جو سوال پوچھا, اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ آج ہر انسان جو ہے جی اوور نہیں ہو, یہ بھی میں کہہ دوں, اوور نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ جناب غفرامہ علیہ رحمہ نے جی تقریباً 200 سال سے زیادہ ہو گئے, جس طریقے سے انہوں نے, ان کی اولاد نے اور دیگر علماء نے جی عزاداری کو پیش کیا اور ہمیں دیا, ہم اس کو لیں. چونکہ اب آگے بھی کچھ نکل جاتے ہیں تو میں آگے نکلنے والوں کو روکنا چاہتا ہوں, ان کو پیچھے لانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. جی اب مثلا میں نے دیکھا اظہار غم کرنے کے لیے کہ چھریوں کا ماتم ہوتا تھا. جی چھریوں کا ماتم ہونا چاہیے, بہت ہونا چاہیے. کما و زنجیر کا ماتم, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. یہ ہمیں اپنے اوپر اس قربانی کی یاد میں, اس عاشورے کی یاد میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. جی بھئی کسی کا مر گیا, اولاد منہ پیٹ کے روتی ہے, جی ٹھیک ہے, زوجہ زمین میں پچھاڑے کھاتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا, جی ٹھیک ہے, بیٹے تھوڑا اور سلیقے سے روتے ہیں, رشتہ دار دھیرے سے آنکھوں پہ رومال رکھ کے روتے ہیں. تو کئی حساب سے ایک مرنے والے کا غم منایا جاتا ہے. جی اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو امام حسین کا غم ہے, وہ اپنے اندر جو عقیدہ اور جو جذبات ہیں اس کو پیش کرنے میں کئی انداز, کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ کا ماتم کرتا ہے, جی کوئی بلیٹ کا ماتم کرتا ہے, جی ٹھیک ہے, کوئی فقط آنسو بہا دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مجلس کرتا ہے بیٹھ کے, کوئی چپل اتارتا ہے عاشورے کے دن, جی کوئی جوتے بھی نہیں اتارتا ہے عاشورے کے دن. جی تو یہ اپنے اندر جو غم ہے, بی بی کو پرسہ پیش کرنا ہے, اس کے انداز ہیں, سمجھ گئے. جی یہ ہم اپنے اظہار غم کر رہے ہیں.
جی کہ مولا ہم وہاں نہیں تھے، آپ پر سے جان نثار کرتے، ہم اپنا خون بہا کے نذرانہ پیش کریں. یہ چیزیں جی امام حسین کی عزاداری اور اس غم کو یاد کرنے کے لیے. ورنہ بتائیے یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ یہ ہر انسان کی اپنے اپنا غم ظاہر کرنے کا ایک وہ ہے، لیکن شریعت کس طریقے سے نہیں، شریعت نے اس کو روکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے. شریعت نے اس کو بالکل نہیں روکا. جیسا کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے. اس میں شریعت عزاداری میں شریعت میں نہیں ہے. اچھا عزاداری کے لیے تو شاعر امام حسین جو عزاداری ہے اس کو تو جتنا بہتر کیجیے گا، مطلب 50 مجتہدین علماء مراجع وقت فقہا نے فتوے دی ہیں کہ عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو کام کیا جائے وہ مستحب ہے. اچھا اور ابھی ایک تازہ جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ وحید خراسانی جو نجف کے جو حوزہ ہے اس کے زعیم ہیں، جی مطلب سرپرست ہیں، ان کے لیے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. انہوں نے بھی جو جملہ کہا ہے وہ میں جملہ آپ کے چینل پہ اور اس کو گویا، انہوں نے کہا کہ اگر عزاداری کے سلسلے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو گویا اس نے رسول اسلام کی کمر کو شکستہ کر دیا. اچھا یہ عزاداری یعنی عزائے شہید الشہداء کے ہاں اس سے ان کی کمر گویا مضبوط ہوتی ہے. اب ہم خود پیغمبر روئے ہیں، پیغمبر نے کریا فرمایا ہے. سمجھے؟ تو میں جو کہنے جا رہا تھا اوور کی بات کہہ رہا تھا، وہ آ گئی تھی بات آگے نکل گئی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ چھوٹی چھریاں چلتی تھی، اب وہ اتنی بڑی بڑی چھریاں کر لی گئی ہیں. تو فیشن نہیں بنائے، غم بنائے. سمجھ گئے؟ چونکہ ہم سے ہماری شہزادی جو ہے ہمارا خلوص چاہتی ہیں، ہمارا خلوص چاہ رہی ہیں کہ ہمارا خلوص کتنا ہے، تو ہم اس خلوص کے تحت تہوارے کے اوپر آبجیکشن کر دیتے ہیں. میں ارے بھیا ہم شہزادے علی اصغر کا پرسہ جب پیش کرتے ہیں جناب رباب کو، تو اس کو پیش کرنے کے لیے اپنے اندر جذبات کو لانے کے لیے گہوارے کو لے کے آتے ہیں کہ آج جیسے گہوارہ آ رہا ہے ایسے ہی جب گہوارہ جناب رباب نے دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی. تو یہ اظہار ہے تابوت اٹھانا. سمجھ گئے؟ مثلا مہندی، اب یہ صاحب کے ساتھ وہ مہندی اور عقد، وہاں عقد ہوگا. جو علماء جو فقہا نے بات کہی ہے وہ کہا ہے کہ عقد ہوا، ایک وصیت پہ عمل ہوا، وصیت پہ عمل ہوا. اب وہاں کیا کہتے ہیں وہ بٹنا اور مہندی یہ سب تھوڑی تھی، نہ یہ سب کا ہوا کوئی کہتا بھی نہیں، لیکن عقد کی بات ہوتی ہے. اب لوگوں نے اس عقد کو کس طریقے سے، کتنا بڑا ظلم ہوا کہ ایک بی کا ابھی عقد ہوا اور ابھی وہ بیوہ ہو گئی. ان چیزوں کے لیے امام حسین کی جو قربانیاں ہیں، امام حسین کی جو مصیبت ہے، اس پہ اظہار زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیسے غم منایا جائے. ان تمام میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ کچھ افراد جو ہیں جیسے نوجوان یہ زنجیر جنی جو کرتے ہیں، جس طریقے سے قمع لگتی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو جس سے غلط اثر پڑتا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب تو دیکھیے سوشل میڈیا کو تو آپ روک نہیں سکتے، سمجھ گئے؟ سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ پڑ رہا ہے، تو کیا وہ قبول ہوگی ان کی عزاداری؟ دیکھیے جو ان کی جہاں تک نیت سالڈ ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہم آپ نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بتا دوں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی سے بھڑ سے بول دیتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے نہیں قبول ہوگا. ہماری کیا حیثیت؟ شہزادی کو اس نے پرسہ دیا ہے، شہزادی دیکھیں گے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا خلوص ہے. قبول وہ کریں گی، پروردگار کرے گا، امام زمانہ کریں گے. ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو غم منانا چاہیے غمگین ہو کر. سمجھ رہے ہیں؟ غمگین ہو کر منانا چاہیے، یعنی کہ اس میں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے ہوش کے ساتھ اور صبر کے ساتھ پرسہ پیش کرنا چاہیے، غمگین ہونے کا، یعنی کہ عزادار بنے. ہم اگر اس تصور کے ساتھ کہ فرشی عزا اگر ہم نے بچھائی ہے، شہزادی آتی ہیں فرش پہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے،
تو پھر ہم احترام کریں فرش اعضاء کا ویسے ہی. ہم فرش اعضاء پہ بیٹھیں, پھر فرش اعضاء پہ ہم بیٹھ کے گٹکا نہ کھائیں, پھر فرش اعضاء کے اوپر بیٹھ کے ہم باتیں نہ کریں, پھر فرش اعضاء کے اوپر بیٹھ کے کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے یہاں ہم واٹس ایپ اور فیس بک نہ چیک کریں. یہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے. ہم تو صرف میسج دے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ہے, اب آپ کو میں بتا رہا ہوں مجلس ہو رہی ہے, مصائب ہو رہے ہیں, فضائل اہل بیت کے ہو رہے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ بی بی آتی ہیں, بی بی دیکھیں گی ہمارے 4 عزادار جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر رہے ہیں, وہ اپنا واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں, تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کس کی عزاداری کیسی عزاداری کیسی ہم پرسہ دے رہے ہیں. جی, ہم جاننا چاہیں گے کہ مقصد عزاداری کیا ہے, یہ بھی بیان کر دیں آپ. ہمارا دیکھیے مقصد ہونا چاہیے امام حسین کا میسج جو ہے. جی, امام حسین نے کربلا کے میدان میں آ کے آپ دیکھیے جناب وہب وہ محب اہل بیت پہلے نہیں تھی, جی, راہ چلتے مل گئے جی, شریکوں کے قافلے میں. جناب حر وہ کہاں تھے؟ یزید کی فوج میں تھے, آ گئے ہمارے پاس. تو امام حسین نے جو ہم کو میسج دیا ہے اور جو ہم فرش اعضاء بچھا کے تعلیم دیتے ہیں, ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے پیغام کو دوسری قوموں تک کیسے زیادہ سے زیادہ نشر کریں, زیادہ سے زیادہ پہنچائیں لوگوں کو. امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے اس حقانیت سے لوگوں کو آشنا, کیونکہ آج آپ دیکھیے یزید, حالانکہ کچھ سپورٹر کہیں کونے میں ملتے ہیں یزید کے, بھائی یہی دیکھیے میسج ہے پورا, میرے ناظرین یہی میسج ہے. یزید کہیں کونے وونے میں سپورٹر ملتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ یزید کا سپورٹر ہوتا ہے, دل میں یزید کی محبت یہ ہوتا ہے, لیکن مائک پہ نہیں کہہ پاتا کہ ہم فالوور ہیں یزید کے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے فالوور ہیں, ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین حسینی ہیں, وہ نہیں کہہ سکتا. یہی سبب ہے کیونکہ یزید کا کیریکٹر ان مجالس کے ذریعے سے, ترویج عزا کے ذریعے سے ایسا بے نقاب ہو گیا کہ اب یزید کا سپورٹر بھی نہیں کہتا ہے کہ میں یزید کا سپورٹر ہوں. یقیناً. تو لہٰذا ہم کو اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیم ہے, جو پیغام ہے, ان کو نشر کرنا چاہیے. ولائے اہل بیت کو, ولایت مولا کائنات کو, عظمت اہل بیت کو, عظمت عزاداری کو, اہمیت عزاداری کو. بس آخر میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزاداری امام حسین اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اہم ہے کہ ہم نہیں, ہم تو چاہنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو شیعہ ہیں, ہمارے ابا بھی کرتے تھے, ہمارے دادا بھی کرتے تھے. شیعوں کا یہی ہے کہ ابا کرتے تھے, دادا کرتے تھے, پردادا کرتے تھے, دادا نے عزا خانہ بنایا تھا, اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس میں عزاداری کی, اس کے بعد انہوں نے. نان مسلم عزاداری کس شدت سے کر رہے ہیں, چاہے وہ اہل سنت ہوں, چاہے وہ اہل حنون ہوں, سب عزاداری کر رہے ہیں. تو یہی امام حسین کے عظمت کو بتلاتا ہے کہ امام حسین جو ہیں ان کے پرچم کے نیچے ہر قوم کا, ہر فرقے کا, ہر مذہب کا شخص موجود ہے. لہذا ہمارا جو میسج ہونا چاہیے وہ بھی میسج یہی ہونا چاہیے کہ ہم حق کی بات کریں, حق کے ساتھ رہیں, حق کے پرچم کو بلند کیے رہیں, ولایت کو پہنچاتے رہیں, اور ہم جو ہیں امام حسین کی عزاداری کو اس طریقے سے لے کے آگے بڑھیں کہ لوگ اور اس سے جڑتے چلے جائیں. بہت بہت شکریہ آغا. ہم ایک بار پھر تمام ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس ماہ عزا کے حوالے سے, اور اب اجازت چاہیں گے آپ سے, وقت ہمارا ختم ہوا. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب قبلہ, جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے عزائے سید الشہداء کے حوالے سے. اس ایام عزا کے حوالے سے جو آغا نے پیغام دیا ہے, ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں, اور پالنے والے کی یہ بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے ہم سب کو روشناس کر رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. یقیناً یہ جس طریقے سے عید غدیر کے دن یہ دین مکمل ہوا تھا, اور اسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو محفوظ کر دیا تھا تا قیامت تک کے لیے. تو اس پر ہم غور و فکر کریں اور
عمل پیرا ہوں کہ جس طریقے سے عزاداری کا حق ہے اسے ادا کریں۔ یقیناً اس سال بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسی مصیبتیں ہیں وبا کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹنس کا بھی دھیان رکھیں اور اپنے آس پاس معاشرے کا بھی دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد، اسے سمجھیں۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔